تو عرب اسپرنگ بیسکلی اسٹارٹ کب ہوا، اس کی ہسٹری کیا ہے، اور اس کو عرب اسپرنگ کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، عرب اسپرنگ عام طور پر بین الاقوامی تعلقات کی جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو بعض اوقات ایک ایونٹ ہوتا ہے اور اس ایونٹ کے نتیجے میں ایک سیریز آف سملر ایونٹس جو ہیں وہ ہمیں مختلف ریجنز میں اور ممالک میں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کو ہم آئی آر میں کہتے ہیں ڈومینو افیکٹس. ڈومینو افیکٹس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جب برکس ایسے رکھی ہوئی ہیں اور ایک کو آپ گراؤ گے تو ساری کی ساری گرنا شروع ہو جائیں گی. تو اسی طرح سے جب ایک ریاست کے اندر ملیٹنسی آ جائے گی تو اس کے امپیکٹ باقی ریاستوں پہ ہوتے ہوتے سارا ریجن جو ہے وہ ملیٹنٹ ہو سکتا ہے. ایک ریاست میں اگر ڈیموکریسی آئے گی تو وہ ڈیموکریٹائزیشن جو ہے وہ باقی ریاستوں کو بھی ڈیموکریٹائز کر دے گی. 2003 کے اندر عراق کے اوپر جب اٹیک کیا تھا امریکہ نے، جب جنگ مسلط کی، تو اس کے پیچھے تھیم یہی تھا کہ عراق کے اندر ہم صدام کے رجیم کو چینج کر کے اس کو ڈیموکریٹائز کریں گے اور اس کے امپیکٹ جو ہیں وہ ریسٹ آف دا ورلڈ کے اوپر ہو جائیں گے، ریجن کے اوپر ہو جائیں گے. اور باقی جب ریجن بھی ڈیموکریٹائز ہو جائے گا تو الٹیمیٹلی وہاں پہ اسرائیل کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو کوئی تھریٹ نہیں ہوگا. اور کیونکہ ڈیموکریسیز آر لیس لائکلی ٹو فائٹ ود ایچ ادر، یہ ایک آئی آر کی تھیوری یہ کہتی ہے کہ جو جمہوریتیں ہوتی ہیں وہ آپس میں جنگ نہیں کرتی ہیں. تو جہاں جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے وہی ہمیشہ زیادہ جنگ کرتی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تھیسس بھی ہمیں پھر غلط ہوتا ہوا نظر آتا ہے. سب سے پہلے اسپرنگ کا لفظ جو ہے نا، یہ 1848 کے اندر 1848 کے اندر یورپین جو ریاستیں ہیں وہاں پہ آنے والے جو ریولوشنز تھے ان کے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا اور اس کو کہا گیا اسپرنگ آف دا یورپین پیپل. یہ 1848 کے اندر اٹلی سے ایک ریولوشنری موومنٹ شروع ہوتی ہے اور ریسٹ آف دا یورپ جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. اور بہت ساری اس وقت کی جو منارکیز تھی وہاں پہ رجیم جو ہم وہ چینج ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ اپنے لیے انڈیویجول لبرٹیز کی بات کرتے ہیں، ڈیموکرائزیشن کی بات کرتے ہیں، فری پریس کی بات کرتے ہیں. تو سیم اسی پیٹرن پہ پھر آپ کو چیکو سلواکیہ میں پراگ سپرنگ کے نام سے ایک ٹرم نظر آتی ہے 1978 کے اراؤنڈ اباؤٹ. تو وہاں پہ بھی یہ ہوا تھا کہ ایک شخص جو ہے اس نے، ایک طالب علم تھا بیسیکلی، اس نے اپنے آپ کو آگ لگائی اور اس آگ لگانے کے نتیجے میں پورے چیکو سلواکیہ کے اندر جو ہے وہ پروٹیسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہاں پہ بھی اسی طرح کے ریزلٹس ہمیں نظر آتے ہیں جیسے عرب سپرنگ کے بعد آپ کو مغرب میں مڈل ایسٹ میں نظر آتے ہیں. اسی پیٹرن پہ جو عرب سپرنگ ہے اس کو کچھ لوگ، جو عرب خود ورلڈ ہے وہ اس کو اپرائزنگ کہتی ہے، انتفادہ کہتی ہے کہ اٹ از دا عرب انتفادہ یا اٹ از عرب اپرائزنگ. لیکن جو ویسٹرن تھنکرز ہیں، 2006 کے اندر ایک امریکن اسکالر تھا جس نے اس کے لیے اپنے کالم کے اندر لفظ عرب سپرنگ کا جو ہے وہ ٹرم استعمال کی. اور اس کے بعد جتنا بھی اکیڈیمک اسکالرلی ورک ہمیں نظر آتا ہے اس کے اندر ہمیں پھر یہ ٹرم بار بار استعمال ہوتی ہوئی نظر آئی. اور بعد میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن میڈیا کے اندر اور جو اسلامک ورلڈ کا میڈیا ہے اس کے اندر بھی اسی ٹرم کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو پھر عرب سپرنگ کا نام دے دیا جاتا ہے. کیونکہ یہاں پہ بھی ایک شخص نے خود کو آگ لگائی اور اس آگ لگانے کے نتیجے میں، وہ آگ تو ایک شخص پہ کو لگائی گئی تھی لیکن اس کی جو حدت ہے وہ پورے ریجن کو کور کرتی ہے اور پورے ریجن پہ اس کے امپیکٹ پڑتے ہیں. بالکل فرسٹ ورلڈ وار جو ہے وہ آرک ڈیوک فرڈینینڈ نامی ایک شخص تھا جس کے قتل سے شروع ہوئی تھی. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پورے کا پورا جو مغرب ہے، ویسٹ جو ہے، یورپ جو ہے، وہ فرسٹ ورلڈ وار کی نظر ہو جاتا ہے اور کوئی 20 ملین کے قریب جو لوگ ہیں وہ لقمہ اجل بنتے ہیں. بالکل اسی پیٹرن کے اوپر وہاں پہ ایک شخص جو بو عزیزی جس کا نام تھا وہ اپنے آپ کو آگ لگا لیتا ہے اور آگ لگانے کے نتیجے میں پروٹیسٹ جو ہیں ٹیونیشیا میں شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر جو ٹیونیشیا کے اندر زین العابدین کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ پھر آپ کو گرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور ایک گورنمنٹ کیا گری، پھر جو میں نے ڈومینو افیکٹ کی بات کی تھی کہ ٹیونیشیا کے بعد آگے لیبیا کے اندر قذافی کا رجیم ختم ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، ایجپٹ کے اندر حسنی مبارک کا آپ کو نظر آتا ہے، اور آگے یمن کے اندر آپ کو جو ہے وہ علی عبداللہ صالح کا جو رجیم ہے وہ ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور اسی پیٹرن پہ بہت سارے جو دیگر ریجن کے ممالک تھے وہاں پہ بھی بہت زیادہ آپ کہہ لو کہ آرمڈ ریبیلینز موومنٹس جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے کہ سیریا کے اندر 2011 سے آن ورلڈ ہی سلسلہ چل رہا تھا لیکن ان کے نتائج 8 دسمبر کو آپ کو نظر آتے ہیں جب وہاں پہ جو فال آف اساد ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے بہت سارے ممالک ایسے تھے جہاں پہ عرب سپرنگ کے نتیجے میں احتجاج تو ہوئے
لیکن بہت مائنر لیول پہ ہوئے. سعودی عربیہ کے اندر، قطر، کویت، بحرین کے اندر بہت زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ سارے کے سارا جو ریجن تھا مڈل ایسٹ کا اور عرب ورلڈ کا، وہ عرب سپرنگ کی نظر ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر بہت سارے ممالک کی جو حکومتیں ہیں وہ گرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ان کی جگہ پہ نئی حکومتیں بنتی ہوئی نظر آتی ہیں. اچھا سر، ابھی آپ یہ بات کرے تھے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو خود آگ لگا لیتا ہے، تو وہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو خود ہی آگ لگا لیتا ہے؟ یہ بنیادی طور پر جو ابو عزیزی تھا وہ ایک اسٹریٹ وینڈر تھا، مطلب سبزی وغیرہ بیچتا تھا، ٹھیلا لگاتا تھا. تو جس طریقے سے ہمارے جیسے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوتے ہیں وہاں پہ پولیس آ کے ٹھیلے کو گرا دیتی ہے، سامان وغیرہ اور ٹھیلے کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے، وہ جو اس کی ریڑھی تھی، اور وہ اس کو ایک دفعہ لینے جاتا ہے، دوسری دفعہ جاتا ہے، تیسری دفعہ لینے جاتا ہے کہ میرا جو گھر کا فیملی کا روزگار ہے وہ نہیں چل رہا، اور میں اب کمائی کہاں سے کروں گا، اپنے بچوں کا جو پیٹ ہے وہ کہاں سے بھروں گا. تو وہ بار بار جاتا ہے، لیکن وہ حکومتی جس طریقے سے بیوروکریسی بیوروکریٹک میٹرز ہوتے ہیں وہ اس کو پرولونگ کرتے جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک پرومیننٹ جو پولیٹیکل پرومیننٹ پلیس تھی ان ٹیونیشیا، وہاں پہ پیٹرول اوپر چھڑکتا ہے اور آگ لگا لیتا ہے. اور وہ جو ویڈیو ہے وہ اس طرح سے پھر وائرل ہوتی ہے کہ پورے کے پورے ٹیونیشیا کے اندر، اور ٹیونیشیا کے ساتھ ہی پیچھے آپ کو مراکش نظر آتا ہے، مراکو کے اندر بھی شروع ہو جاتے ہیں، آگے لیبیا نظر آتا ہے، لیبیا میں بھی، اور آگے ایجپٹ کے اندر بھی. اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری اسپل اوور ہوتے ہوتے پورے ریجن کے اندر آپ کو پھر اس کے امپیکٹس نظر آتے ہیں. تو بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں کہ حادثے ایک دم نہیں ہوتے، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثے ایک دم نہیں ہوتے. تو ابو عزیزی کا تو ایک کہہ لیں کہ ٹریگر کیا تھا. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی اگر دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے میٹرز ہوتے ہیں جو ہمارے دل میں گھر کرتے جاتے ہیں، اور وہ ایک پوائزن ٹری بن جاتا ہے، اور اچانک سے ایک چھوٹا سا ایونٹ ہوتا ہے، اور وہ ایونٹ ہوتا چھوٹا ہے لیکن اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں، جسٹ بیکاز کہ اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہوتی ہے. تو بنیادی طور پر ایک پورا تاریخی پس منظر ہے جس کے بہاف پہ وہ جو ایک پریشر کوکر تھا وہ اپنے بریکنگ پوائنٹ پہ تھا، اور اس بریکنگ پوائنٹ پہ ایک شخص اپنے آپ کو خود کو بھی آگ لگا لیتا ہے، اور اس آگ لگانے کے الاؤ کی وجہ سے جو پریشر کوکر کا پریشر ہے وہ مزید حدت اس میں آ جاتی ہے، اور وہ پھر پھٹ جاتا ہے، اور وہ جو ایک جن ہے وہ باہر نکل آتا ہے. اور الٹیمیٹلی پھر آپ دیکھتے ہو کہ اس کے نتائج آپ کو نہ صرف ریجنل پالیٹکس میں، اسلامک ورلڈ میں، عرب ورلڈ میں نظر آتے ہیں، بلکہ پوری کی پوری جو گلوبل ورلڈ ہے اس میں بھی نظر آتے ہیں. اچھا سر، مجھے یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ کسی ایک ملک میں اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، جس طرح ابھی آپ ٹونیشیا کی بات کریں، تو اس ملک کے اندر اگر پریشر بلٹ ہوا ہو آلریڈی، تو ایک چھوٹی سی اسپارک سے بلاسٹ ہو جاتا ہے. بالکل. تو اس ملک کی تو سمجھ آ رہی ہے. اب ارد گرد کے جو باقی سارے ملک ہیں وہاں پہ کیوں اتنا زیادہ ریئیکشن آیا اس چیز کا؟ دیکھیں اس کا ایک پس منظر ہے، مطلب یہ جتنا بھی ریجن آپ کو نظر آتا ہے نا، دیر واز اے ٹائم ان دا ہسٹری جب اس کو آپ آٹمن امپائر کہتے تھے، سلطنت عثمانیہ جس کو آپ کہتے ہیں. فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سلطنت عثمانیہ جو ہے نا وہ کولیپس کر جاتی ہے، اور بہت سارے جو ممالک ہیں، سعودی عربیہ جو ہے وہ آپ کو 32 میں نظر آتا ہے، عراق آپ کو 32 میں نظر آتا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پہ ایجپٹ آپ کو نظر آتا ہے، اور بہت ساری جو ریاستیں ہیں وہ فرانس اور برطانیہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں. لائک آٹمن امپائر کولیپس کر گئی ہے، اور کرنٹلی دنیا کے کوئی 22 کنٹریز جو اس وقت اسلامی دنیا میں ہیں ور دا پارٹ آف آٹمن امپائر ایٹ دیٹ ٹائم. مطلب ایک امپائر سے 22 ممالک نکلے. ٹھیک ہے، اب آٹمن امپائر کا جو خلافت کا نظام تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اب وہاں پہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل سپیس پیدا ہو جاتی ہے کہ اتنی بڑی جو ٹیریٹری ہے جو کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں سے بھری ہوئی ہے، اب اس کو چلانا کیسے ہے، کون اس کو رول کرے گا، یہاں کا پولیٹیکل سٹرکچر کیا ہوگا. بہرحال تو اس کے نتیجے میں پھر فرانس اور برطانیہ جو ہے اس سارے ریجن کو آپس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں. ایک سائک پیکاٹ ایگریمنٹ ہوا تھا 1916 کے اندر، جس کے نتیجے میں یہ دونوں ریاستیں، اور پھر لیگ آف نیشن بنتی ہے 1919 کے اندر. اس کے نتیجے میں ایک مینڈیٹڈ ایک اپروچ کے تحت لیگ آف نیشن یہ پرمیشن دیتی ہے برطانیہ کو اور فرانس کو کہ وہ جگہیں، وہ ٹیریٹریز کہ جن کو سیلف گورننس کا ایکسپیرینس نہیں ہے،
تو یہ ریاستیں ان کو گورن کریں اور رزلٹنٹلی جب یہ گورن کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو ان کو ان کی حکومت دے کے وہاں سے یہ طاقتیں چلی جائیں گی. تو برطانیہ اور فرانس جو ہے وہ طاقتیں تھیں جنہوں نے, برطانیہ نے تو تقریباً مڈل ایسٹ کو اور سیریا اور عراق کا جو لیبنن کا پورشن تھا وہ آتا ہے فرانس کے پاس, اور باقی سارے کا سارا جو مڈل ایسٹ ہے وہ آپ کو برطانیہ کے پاس نظر آتا ہے. پھر ایک دور شروع ہوتا ہے جس کو آپ ڈی کولونائزیشن کا ایرا کہتے ہیں, کہ یہ جو ریاستیں تھیں یہاں کی پبلک جو ہے یہ ویسٹرن, اینٹی ویسٹرن پروٹیسٹ وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں, اور جو مڈل ایسٹ کی ریاستیں ہیں وہ برطانیہ اور فرانس سے آزادی کے لیے موومنٹس چلاتی ہیں, اور ساتھ ہی آپ کو سیکنڈ ورلڈ وار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے 1939 سے لے کے 1945 تک. اب اس دوران میں اور اس کے بعد 1970 تک ڈی کولونائزیشن کا دور رہتا ہے کہ جب یہی مڈل ایسٹ کے عوام جو ہیں یہ اپنے ان رولرز کے خلاف جو پرو ویسٹرن رولرز تھے وہاں پہ موومنٹس چلاتے ہیں اور ان کے رجیمز کو ختم کر کے ان لوگوں کو وہاں پہ لے کے آتے ہیں, لیکن رہتے وہ اتھارٹیرین رجیم ہیں, ڈیموکریٹائزیشن نہیں ہوتی ان کی. ایک ڈکٹیٹر جاتا ہے اس کی جگہ پہ نیا ڈکٹیٹر آ جاتا ہے, ایک بادشاہ جاتا ہے اس کی جگہ پہ نیا بادشاہ آ جاتا ہے. اور اس دوران 1945 سے لے کے 1990 تک جو کہ کولڈ وار کا جس کو ہم ایرا کہتے ہیں, اس دوران میں جتنی بھی عرب ورلڈ ہے وہ بارگیننگ پوزیشن پہ ہوتی ہے بٹوین دا رشیا اینڈ امریکا, جو سوویت یونین تھا ایٹ دیٹ ٹائم. تو کبھی ایجپٹ جو ہے وہ آپ کو پرو رشین نظر آئے گا, کبھی پرو یو ایس نظر آتا ہے. تو اس دوران وہاں کی جو اکانومی تھی وہ اسٹیبل رہتی ہے کہ اگر یہ میری بات نہیں مان رہا تو میں یو ایس اے کی طرف جا رہا ہوں اور یو ایس اے مجھ کو ویلکم کر رہا ہے, اگر یو ایس اے کی بات میں نہیں مان رہا ہوں تو میں سوویٹس کی طرف جا رہا ہوں, وہ میری اکانومی کو بھی دیکھ رہے ہیں, میری سیکیورٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب جب کولڈ وار کا اختتام ہوتا ہے اس کے بعد اب دنیا یونیپولر ہو جاتی ہے. جیسے کہ فوکویاما نے کتاب لکھی تھی اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین, کہ اب دنیا میں جو فائنل رجیم ہوگا, جو فائنل آرڈر ہوگا وہ لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹک آرڈر ہوگا, اور اب دنیا کو جو رول کرے گا وہ امریکہ ہوگا کیونکہ وہ ایک کیپٹلسٹ اسٹیٹ ہے اور ایک سپر پاور بن کے سامنے آتا ہے. سوویٹ اس کو چیلنج کر رہے تھے اور سوویٹ جو تھا اس کے اندر سے کوئی 21 ریاستیں نکل آتی ہیں اور وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. تو اب وہاں سے جو عرب ورلڈ تھی اس کے لیے نئے چیلنجز پیدا ہوتے ہیں. وہ چیلنجز کیا تھے کہ پہلے تو پیسے کبھی ادھر سے میں لے رہا ہوں کبھی ادھر سے لے رہا ہوں, اب رشیا ٹوٹ چکا ہے اور امریکہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اور ہم نے خود سے اکانومی کے کوئی ریونیوز جو ہیں وہ بنائے نہیں. اور دو طرح کی ریاستیں ہیں مڈل ایسٹ میں, کچھ ریاستیں ایسی ہیں جو آئل کی ویلتھ سے مالا مال ہیں, تیل ان کے پاس بہت ہے. آپ اگر دیکھو گے تو ان کے رجیم کو کوئی تھریٹ نہیں ہوا. وہ رجیم جو ہیں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے پروٹیسٹ تو ہوئے لیکن لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ کے اپنے لیڈرز کو نکال کے مارتے ہوئے نظر نہیں آتے. کیوں؟ لوگوں کی اکنامک نیڈز پوری ہو رہی ہیں. ان ممالک کی جو اکانومی ہے وہ سٹیبل تھی کیونکہ ان کے پاس آئل تھا. عرب سپرنگ کے نتائج اور کانسیکوینسز ان ریاستوں کو بھگتنا پڑے جو کہ تیل کی دولت سے مالا مال نہیں تھی, اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ویلتھ کو جنریٹ کرنے کے ریونیوز بھی نہیں تھے, اور انہوں نے کیے بھی نہیں کیونکہ کبھی آپ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں کبھی آپ سوویٹس کی طرف دیکھتے ہیں. اب جب اور اس کے بعد 9/11 ہو جاتا ہے اور 9/11 کی وجہ سے پھر گلوبل وار آن ٹیرر کا آغاز ہوتا ہے, اور جگہ جگہ پھر آپ کو اسلامک موومنٹس کے خلاف ان کو جتنی آزادی کی تحریکیں بھی تھیں, ایون کہ جو کشمیر کاز ہے وہ بھی اس کی نظر ہو جاتی ہے, جو پیلسٹائن کاز ہے وہ بھی اس کی نظر ہو جاتی ہے, اور جتنے بھی فریڈم فائٹر ہوتے ہیں وہ بھی انڈر دا گائز آف گلوبل وار آن ٹیرر ریاستیں ان کو بھی دہشت گرد سمجھ کر مارنا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ فریڈم فائٹر نہیں ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, کیونکہ پوری دنیا میں ایک ٹیررزم کا فینومینا چل رہا تھا.